اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 28 رجب۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ باکمال صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاح و تقویٰ کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بہترین شخص ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا جو تہجد بھی پڑھنے لگے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو برائے نام سوتے تھے، ساری رات نماز میں مشغول رہتے اور جب صبح صادق کا وقت قریب آ جاتا تو استغفار شروع کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا مسافر ہو اور اپنی آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی زہدانہ زندگی گزاری۔ بچپن میں ہی اپنے والدین کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی۔ کم عمری کی وجہ سے غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی اور اس وقت ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ 84 سال کی عمر میں ذی الحجہ میں 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، بھیڑیے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر دینا۔ ایک مرتبہ بھیڑیا ایک چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری لے بھاگا۔ چرواہے نے دوڑ کر فوراً اپنی بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیے کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی۔ اس نے چرواہے سے کہا، خدا نے مجھے جو رزق دیا تھا اسے تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ چرواہے نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا تو باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو وہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ہے جو گزری ہوئی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے حوادث کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ چرواہا یہودی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا اور مسلمان ہو گیا۔ مشکات کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اسلام پر وفات پانے کے لیے جو یہ چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ یہ دعا کرے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ ہے، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں، ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دیجیے اور نیک لوگوں میں شامل کر دیجیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 کلموں کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے، ترازو میں بہت ہی بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، قرآن کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچی بات قرآن آئے تو اس کی تکذیب کر دے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ سورہ زمر آیت نمبر 32۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوششیں اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے آنکھوں سے خون بہائیں گے یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گھڑے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی، اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج لہسن کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے، چنانچہ طباء کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا ہضم کرتا ہے، پیاس کم کرتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی وجہ سے شعبان کے چاند کو اچھی طرح شمار کرو، یعنی شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھ کر اس کی تاریخ کو شمار کرتے رہو تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔